बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं और सुनने वालों को इब्रार सूरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान से अफगान पनाह गुज़ीनों के इनखला के लिए दी गई डेडलाइन अब हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और चंद घंटे बाकी रह गए हैं। आज आखिरी दिन था। बड़ी तादाद में हमने देखा कि अफगान पनाह गुज़ीन, अफगान महाजरीन रजाकाराना तौर पर अफगानिस्तान जाने के लिए ट्रकों में अपना सामान रखकर, अपनी फैमिलीज रखकर रवाना हुई। खातों पर रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर बेशतर मकामात पर मैंने खुद इस मामले को देखा। इस तमाम तर प्रोसेस के अंदर आज क्योंकि डेडलाइन जो दी गई थी अफगान पनाह गुज़ीनों को पाकिस्तान की जानिब से, वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और अब रात 12 बजे ये डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी और कल 1 सितंबर के बाद भरपूर क्रैकडाउन का आगाज़ किया जाएगा। छापे पड़ेंगे, गिरफ्तारियां होंगी, क्रैकडाउन होगा, ऑपरेशन होगा, कार्रवाई होगी। अफगानी चाहे कोई भी हो, उन सब के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। इस तमाम तर प्रोसेस के अंदर ऐसी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं अफगानी जिनको पाकिस्तान से आखिरी डेडलाइन दी गई और निकाला जाएगा, वो भी इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। और फिर कुछ अफगानी वो हैं जिनको पाकिस्तान में रहने की इजाज़त होगी। वो खुशकिस्मत पाकिस्तानी अफगानी कौन से हैं, वो भी आपके सामने इस व्लॉग के अंदर रखूंगा। नाज़रीन, अफगान पनाह गुज़ीनों के इनखला के हवाले से पहले दिन से जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है वो आप नाज़रीन को वक्तन फ़क्तन बताता रहा हूँ। और अब भी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके लिए लाजमी है कि आप मेरे साथ कनेक्ट रहें। हर लम्हे की खबर आप तक पहुँच सकेगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। वीडियो की बल्कि तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है ताकि अफगान पनाह गुज़ीनों के इनखला के हवाले से पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात हो, अफगान पनाह गुज़ीनों के क्रैकडाउन, गिरफ्तारियाँ, छापे या फिर बॉर्डर में मसाइल या जो जाली शनाख्ती कार्ड अफगानियों की जानिब से बनाए गए, उन तमाम तर मामलात के ऊपर जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो आप नाज़रीन तक पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। 31 अगस्त की दी गई जो डेडलाइन थी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अफगान पनाह गुज़ीनों को, अफगान महाजरीन को, वो आज ख़त्म हो रही है। आज आखिरी दिन है और यकीनन चंद घंटे, अब तो तकरीबन 5 से 6 घंटे रह गए हैं। रात 12 बजे अफगानियों को दी गई डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी और जो मोहलत दी गई थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। और बड़ी तादाद में अफगान महाजिन जो ख़ास तौर पर गैर कानूनी PR कार्ड होल्डर, ACC कार्ड होल्डर, क्योंकि अब आखिरी मरहला PR कार्ड होल्डर्स का था जिनकी 4 अगस्त को नोटिफिकेशन के ज़रिए उनके तमाम कार्ड्स मनसूख कर दिए गए थे और अब उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर वो रज़ाकार तौर पर तो वो सारे जा चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पर अब रहेंगे उनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ किया जा रहा है। और बड़ी तादाद में अफगानी अभी वापस जा चुके हैं। और अगर गुज़िश्ता 2 सालों या 2.5 सालों के 2023 से जाकर अब तक की अगर सूरत हाल देखी जाए तो पाकिस्तान से अफगान महाजिरीन की जो तादाद है तकरीबन 15 लाख के करीब अफगानी जो है वो अफगानिस्तान जा चुके हैं पाकिस्तान से। अब बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है सिर्फ ये पाकिस्तान क्रैकडाउन कर रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया से अफगानियों को निकाला जा रहा है। और उसकी वजूहात, बहुत सारी वजूहात हैं दुनिया भर से निकालने की। पाकिस्तान से क्यों निकाला गया, इसकी 2 अहम वजूहात हैं। वो दोनों वजूहात भी इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा आगे चलकर। लेकिन अभी जो ईरान हालांकि हमारे पड़ोस में है, उसने तकरीबन 30 से 35 लाख अफगानियों को अफगानिस्तान भेजा ईरान से। इसी तरह पाकिस्तान ने हालांकि ईरान से पहले क्रैकडाउन का आगाज़ किया, लेकिन दरमियान में आपको पता है पाक भारत जंग शुरू हुई, उसके बाद मामला रुक गया। फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात में थोड़ी सी बेहतरी आई, उस वजह से मामला रुक गया। उसके बाद फिर इसराइल और ईरान की जंग हुई, उस वजह से ईरान ने बहुत ज़्यादा अफगानियों को निकाला तो अफगानिस्तान के ऊपर बर्डन पड़ा, तो पाकिस्तान से सारा प्रोसेस, सारे मरहले रुक गए थे। अब तक अगर देखा जाए तो 15 लाख से ज़्यादा अफगानी पाकिस्तान से जा चुके हैं। और इस हवाले से अब पाकिस्तान 1 सितंबर के बाद अफगान महाजिन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करेगा, यानी कल आज रात 12 बजे के बाद अफगानियों की जो मोहलत थी वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा, ज़बरदस्ती निकाला जाएगा, गिरफ्तारियाँ होंगी। ये पाकिस्तान से अफगानियों को निकालने के लिए तीसरा मरहला जो है वो तकरीबन अब हतमी मराइल में दाखिल हो चुका है। और इसके बाद आपको पता है इससे कबल पाकिस्तान ने 3 मराहिल चलाए। उसमें पहला मरहला तो ये था कि अफगानियों को पाकिस्तान की जानिब से 2023 में वार्निंग दी गई और कहा गया कि जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगानी हैं वो पाकिस्तान छोड़ कर चले जाएं। बहुत सारे अफगानी खुद से चले गए, लेकिन बहुत सारे उन्हें उसको नॉर्मल रख कर जो है वो नहीं गए। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, हालांकि अगर देखा जाए ये जो गैर कानूनी अफगानी उनकी तादाद पाकिस्तान में कम से कम 60 से 70 लाख है।
اس کے بعد نمبر آیا ACC کارڈ ہولڈرز کا. دوسرے مرحلے میں کہا گیا کہ ACC کارڈ ہولڈرز آپ کو یاد ہو یکم اپریل کو عید کا دوسرا دن تھا اور افغانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا تھا. ACC کارڈ ہولڈرز کی جو دی گئی ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہو چکی تھی. 15-20 دن اس کے علاوہ اس حوالے سے سخت کریک ڈاؤن بھی کیا گیا. اور پھر جو تیسرا مرحلہ آیا وہ تھا POR کارڈ ہولڈرز کا. POR کارڈ ہولڈرز کو پاکستان کی جانب سے 3 دفعہ ڈیٹ میں ایکسٹینشن کی گئی. یعنی پہلے یکم جون تھا, پھر یکم جولائی, اس کے بعد پھر بلکہ یکم جولائی اور پھر یکم اگست اور اب یکم ستمبر, یعنی 3 دفعہ یہ ڈیٹ میں توسیع کی گئی. اور اب یکم ستمبر کے بعد افغانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا. اور اس ڈیڈ لائن میں 2 سے 3 بار آپ کو پتا ہے توسیع POR کارڈ والوں کو ہو چکی ہے. اور پھر پاکستان میں جو مقیم افغانی ہیں, اگر ان کی ہم کیٹیگریز دیکھی جائیں کہ کس طرح کے یا کتنے طرح کے پاکستان میں افغانی موجود ہیں جن کو پروسیس کے تحت کیٹیگری وائز کیا گیا ہے. اب اس میں نے جو ایک نیومیریکل ڈیٹا نکالا ہے یا میں نے ایک انالیسس ہے, اس کے مطابق پاکستان میں, آپ بھی اس پہ بغور جائزہ لے سکتے ہیں کہ میں درست ہوں یا نہیں, آپ بھی اس پر اپنے کمنٹس پر بتا سکتے ہیں کہ اگر میں کہیں غلط کر رہا ہوں تو. یعنی پاکستان میں مقیم افغانیوں کی 8 طرح کی کیٹیگریز ہیں. سب سے پہلے تو افغانستان کے جو پاکستان میں مقیم افغانی ہیں وہ غیر قانونی افغانی ہیں جو پاکستان میں کسی دستاویز کے بغیر رہ رہے ہیں. نمبر 2 میں ACC کارڈ ہولڈرز ہیں جس کو افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کہا جاتا ہے. ان کی تعداد تقریباً پہلے میں بتا چکا ہوں 8 سے 10 لاکھ ہے. پھر تیسرے نمبر پر POR کارڈ ہولڈرز ہیں, ان کی تعداد بھی تقریباً 15 لاکھ کے قریب ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پر غیر قانونی شناختی کارڈ رکھنے والے جنہوں نے پاکستان کے شناختی کارڈ بنائے افغانیوں نے جعلی طریقے سے. پانچویں جو کیٹیگری ہے, چوتھی کیٹیگری ان کی ہے. اب اس میں آپ کو پتا ہے صرف افغانیوں نے پیسے دے کے شناختی کارڈ بنوائے, دادرا کا عملہ ملوثرہ, اس میں یونین کونسل ضلعی سطح پر پیسے دے کے شناختی کارڈ بنوائے گئے. اور پھر اس میں ایک 62 شخصیات 62 افراد ملوث رہے. بہت سارے ایسے بھی خاندان ہیں جنہوں نے اپنی خاندان ٹری میں شامل کر کے افغانیوں سے پیسے لے کر اپنے خاندانی ٹری میں شامل کر کے ان کو پاکستانی اپنی فیملی کا حصہ بنایا. اب اس کے بعد 5واں جو نمبر جو ہے وہ ہے افغان مردوں کا جنہوں نے پاکستان میں پاکستانی خواتین سے شادیاں کی. اب یہ 5واں نمبر ہے. 6 نمبر پر وہ افغان خواتین ہیں جنہوں نے پاکستان کے مردوں سے پاکستانی مردوں سے شادیاں کی. اور اس حوالے سے آپ کو یاد ہو گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے پنجاب کے 3 بھائیوں نے 2 بہنیں اور ایک کزن افغانی جس کے POR کارڈ ہولڈر سے ان سے شادی کیا تھا. POR کارڈ ہولڈرز کی ڈیڈ لائن کے بعد ان کو بھی حکومت نے پولیس نے نکلنے کے احکامات دیے تو انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اور عدالت نے 8 ستمبر تک ان کے درخواست ملتوی کی اور نوٹس جاری کیے حکومت کو اور متعلقہ اداروں کو. اس کے بعد 7واں نمبر ہے ان افغان مرد و خواتین کا جنہوں نے شادیاں تو کی لیکن ان کے بچے پاکستان میں پیدا ہوئے. اب دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہ قوانین ہے کہ اگر کوئی بچہ سٹی میں پیدا ہو جاتا ہے, شہر میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو بچہ پیدا ہوتے اس کو شہریت آٹومیٹک مل جاتی ہے. اب یہ 7 طرح کے ہو گئے. 8واں وہ افغانی ہیں اور یہ انتہائی اہم افغانی ہے کیونکہ یہ 7 طرح کے جو افغانی ہیں ان کو تو پاکستان سے نکالا جائے گا. یعنی جو افغانی مرد و خواتین ان کے بچے ہیں ان کو نکالا جائے گا. لیکن جو 8واں ہے قانونی طور پر مقیم جو باقاعدہ طور پر 1 ڈاکومنٹ پالیسی کے تحت ویزا لے کر باقاعدہ قانون کے مطابق پاکستان میں آئے, ان کی تعداد بھی تقریباً 10 لاکھ ہے. اب پاکستان میں صرف یہ جو قانونی طور پر 10 لاکھ جو کارڈ والے ہیں یعنی جو ویزا لے کر آئے ہوئے پاکستان میں, یہ صرف یہاں پر رہ سکتے ہیں, باقی سب کو نکالا جائے گا. افغانیوں کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے 40 سے 50 سال تک مہمان نوازی کی. پھر اتنے عرصے بعد ان افغانیوں کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے. تو اس میں بہت ساری وجوہات ہیں اور پاکستان میں آپ کو بتایا حکومت, عوام, پاکستان کے ادارے سب اس بات پر متفق ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ افغانیوں کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے پچھلے 40-50 سال سے امریکہ جنگ ہو, سوویت یونین جنگ ہو, اس کی وجہ سے بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں, کروڑ کے قریب تعداد بتائی جاتی ہے افغانی پاکستان میں آئے. اور اب اس صورتحال میں پاکستان کا امن تباہ ہوا ان کی وجہ سے, پاکستان کی معیشت تباہ ہوئی, پاکستان کے اوپر بوجھ پڑا, پاکستان کے کاروبار ہر جگہ, غربت میں اضافہ ہوا پاکستان میں. اب پاکستان کا امن معیشت جہاں پر تباہ ہوا وہیں پر پاکستان میں افغانیوں کی وجہ سے, افغانستان کی وجہ سے دہشت گردی, بم دھماکے, خودکش حملے, چوریاں, ڈکیتیاں, اسمگلنگ, منشیات فروشی, اس کے علاوہ جو قبضہ مافیا ہے ان کے ساتھ سہولت کاری, ان کے سرگنا ہونا
اور اس طرح کے تقریباً 95 سے 90% کرائم کے اندر افغانی ملوث پائے گئے۔ اب میں سارے افغانی کرمنل نہیں ہیں، چند ہی افغانی ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں بھی لوگ افغانیوں سے نفرت کرنے لگے ان کی حرکتوں سے۔ اس وجہ سے اب سارے افغانی اس بیچارے پورے پروسیس کے اندر بھی درمیان میں پھنس گئے۔ اب ایک تو وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کیونکہ ان کی وجہ سے دہشت گردی، بم دھماکے، خودکش حملے، امن و امان خراب ہوا پاکستان کے اندر۔ دوسرا، افغانستان میں اب حالات بہتر ہو چکے ہیں کیونکہ 15 اگست 2021 کو افغان طالبان حکومت نے افغانستان میں کنٹرول سنبھالا۔ اس کے بعد اب 4 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ ان 4 سالوں میں افغانستان میں بہت حد تک امن آ چکا ہے، بہت تک حالات بہتر ہو چکے ہیں، بہت حد تک حکومت جو ہے وہ ترقی کی راہ پر بھی گامزن ہو چکی ہے اس 4 سالوں میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس سے قبل 1980 کی دہائی میں سوویت یونین نے حملہ کر کے سب کچھ ختم کر دیا۔ 2001 میں امریکی اتحادیوں نے حملہ کر کے جا کے 2021 میں 15 اگست کو افغان طالبان نے کنٹرول سنبھالا، اور پھر اب 4 سالوں میں افغانستان میں بہت حد تک تبدیلیاں آئی ہے بہت سارے ممالک، اور اس وقت تک باقاعدہ طور پر دنیا کا واحد ملک جرمنی ہے جس نے باقاعدہ طور پر افغان طالبان حکومت کو تسلیم کیا۔ باقی پاکستان، چائنا اور افغانستان کے تعلقات بہت اچھے ہوئے ہیں، سفراء تعینات کیے گئے ہیں، لیکن ابھی تک باقاعدہ طور پر تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ اب اس صورتحال میں 1 ستمبر یعنی آج 31 اگست سے تو کل 1 ستمبر سے قبل پاکستان اور افغانستان دونوں اطراف، اب کیونکہ 31 اگست کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی، 1 ستمبر سے قبل پاکستان افغانستان دونوں میں افغان مہاجرین کے حوالے سے، انخلاء کے حوالے سے بارگیننگ ہوئی، بہت سارے معاملات پر اونچ نیچ ہوئی، اور پھر بالآخر یہ طے ہوا دونوں ممالک کی باہمی مشاورت کے ساتھ کہ ایک بہتر انداز میں احترام، پیار محبت سے افغانیوں کا انخلاء کیا جائے گا، اور اس کے لیے پاکستان نے بھی تیاریاں مکمل کی ہیں۔ تمام صوبوں کو، تمام اداروں کو، چاہے وہ ضلعی سطح پر ہوں، تحصیل سطح پر، یونین سطح پر، پھر اس کے بعد بارڈر پر ٹرانزٹ کیمپ، نادرہ کا عملہ، FIA، پولیس، ہر ادارہ تعینات ہے۔ اسی طرح افغانستان والی سائڈ میں بھی وہاں پر ان کی رہائش اور کھانے پینے سمیت ان کی ٹرانسپورٹیشن اور مالی امداد سمیت تمام تر معاملات کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں، اور وزیر داخلہ محسن نقوی جب افغانستان کے دورے پہ گئے تھے انہوں نے 2 ٹوک یہ کہہ دیا تھا کہ اب کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی۔ اب اس تمام پروسیس کے اندر جب 1 ستمبر کل سے افغانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا تو پاکستان میں مقیم غیر قانونی ہو، SSC کارڈ ہولڈرز ہو، QR کارڈ ہولڈرز ہو، تمام افغانیوں کے خلاف چھاپے پڑیں گے، کاروائی ہوگی، گرفتاریاں ہوں گی، کریک ڈاؤن ہوگا، آپریشن ہوگا، اور پھر جیلوں میں ڈالے جائے گا، اور اس کے بعد ان کو زبردستی ڈیپورٹ کیا جائے گا افغانستان سے۔ یہاں پر جب یہ سارا پروسیس ختم ہوگا، آپ کو آخری اس ولاگ کا آخری جملہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ تمام پروسیس مکمل ہوگا تو اس کے بعد پاکستان میں جن افغانیوں نے غیر قانونی طور پر شناختی کارڈ بنائے ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوگا، اور جنہوں نے سہولت کاری کر کے ان کو شناختی کارڈ بنانے میں سہولت پہنچایا، چاہے وہ سرکاری عملہ ہو، چاہے وہ نادرہ کا عملہ ہو، چاہے وہ پریویٹ لوگ ہوں، چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں، چاہے وہ بااثر افراد ہوں، سب کی لسٹیں تیار ہو چکی ہیں اور ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوگا۔ تو ناظرین آج کا انتظار کریں، اور کل سے افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جائے گا، اور اس حوالے سے حکومت کی پالیسی کیا ماضی کی پالیسیوں جیسی ہوتی ہے یا پھر کچھ بہتر انداز میں، جس طرح ایران نے افغانیوں کا انخلاء کیا اس انداز میں پالیسی اپنائی جاتی ہے، یہ تو کل سے ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن بظاہراً ابھی یہ نظر آ رہا ہے کہ بڑی تعداد میں افغانی اپنا سامان سمیٹ کر ٹرکوں میں اپنے بچے رکھ کر، اپنی جائیدادیں، اپنا سامان رکھ کر پاکستان سے رضاکارانہ طور پر جا رہے ہیں۔ تو ناظرین افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے مزید جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔